تحفظ انسانیت اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان پر تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ختیجہ فاطمہ بنت صلاح الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران جامعہ، مہمانان اعزام، مشفق اساتذہ و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے تحفظ انسانیت اور ہماری ذمہ داریاں۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے ادیان میں سے ایک دین اسلام بھی ہے۔ یہ ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے۔ اس کی تعلیمات ساری دنیا انسانیت کے لیے باعث رحمت اور امن و امان کا سبب ہے۔ حیات انسانی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جس پر اس نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم تحفظ انسانیت بھی ہے۔ اسلام نے اپنے تابع داروں کو تحفظ انسانیت کے تعلق سے جو درس دیا ہے وہ صرف اس کی اپنی امتیازی خصوصیات میں سے ہے۔ اسلام انسانوں کو تحفظ عطا کرتے ہوئے سب سے پہلے اسے عزت اور تکریم سے سرفراز کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، در حقیقت ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اسلام نے انسانیت کو روحانی، جسمانی، سماجی و معاشرتی، نیز جانی و مالی ہر طریقے سے تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسلام انسانوں کو روحانی تحفظ عطا کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کا مقصد زندگی خالص اللہ کی عبادت بتلاتا ہے۔ جیسا سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ روحانی تحفظ میں اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ شراب اور دیگر منشیات جیسی مہلک اشیاء سے دور رہے، کیونکہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ عزت نفس کو بہت اہمیت دی اور اللہ نے ایسی تمام برائیوں کو جن سے بھی انسانیت مجروح ہوتی ہو حرام قرار دیا، منع فرما دیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی مردوں کی جماعت کسی مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور نہ ہی کوئی عورتوں کی جماعت کسی عورتوں کی جماعت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو عیب لگاؤ اور نہ ہی برے القاب سے پکارو۔ اب جن سے بھی یہ برائیاں سرزد ہو رہی تھی اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے۔ جو اللہ سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ نے ایسے شخص کو ظالم کہا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ انسانی جان کو بہت اہمیت دی اور فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی انسان کو قتل کر دے بغیر اس کے کہ وہ قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو کسی ایک معصوم انسان کی جان کو بچا لے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ لیکن افسوس آج انسانیت کا معنی بے مفہوم ہو کر رہ گیا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو تحفظ انسانیت کا مسیحا گردانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اس میں تحفظ انسانیت کی تعلیمات نہیں ہیں، لیکن اس کی تعلیمات جاننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کس قدر امن پسند مذہب ہے۔ بلکہ آج وہی لوگ انسانیت کے قاتل بن بیٹھے ہیں، ان کے مظالم کو دیکھ کر انسانیت شرما جائے، دل دہل جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ لہٰذا اب ایسے وقت میں ہم پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ ہم اسلام کے محاسن کو لوگوں میں عام کریں تاکہ اسلام کی حقیقت لوگوں میں واضح ہو جائے، لوگوں کے قلوب اور اذہان میں دنیاوی اور اخروی عذاب کا ڈر پیدا کرے، انسانیت کے مفہوم کو لوگوں میں اجاگر کرتے ہوئے انسان کی عظمت کو دلوں میں بٹھائے، اہل دنیا کو یہ پیغام دے کہ اگر امن چاہتے ہو، انسانوں کو ان کے مقام عطا کرنا چاہتے ہو
تو اسلام کے سائے میں پناہ لو، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ انسانیت پھر سے ایک بار چین و سکون کی سانس لے سکے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔